بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس دن آپ کے پاس رزق کی کمی ہو جائے، جس دن آپ کے پاس دولت کی کمی ہو جائے، جس دن آپ کو پیسوں کی شدید ضرورت پڑ جائے، تو اللہ پاک کے 3 اسم مبارک، 3 نام آپ لوگوں نے پڑھ لینے ہیں۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا، اس طریقے کے ساتھ آپ یہ 3 اسم مبارک پڑھ لو، انشاءاللہ دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، رزق خود چل کر آپ کے گھر میں آئے گا۔ جتنی بھی رزق دولت کے حوالے سے پریشانی بنی ہوگی، جتنی بھی کمی ہوگی، جتنی بھی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ وہ پروردگار ہے۔ اس کے اسم مبارک میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ ان کا ورد کر لینے سے، ان کا ذکر کر لینے سے جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ آسمانوں اور زمین کی ساری کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کے لیے چاہے ناپ دیتا ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ زمین اور آسمان کے خزانے اسی کے ہیں، خدا ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، ساری کی ساری ملکیت اور بادشاہی اسی ایک اللہ کی ہے۔ ناظرین، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری قسمت کمزور ہے، ہماری قسمت کا ستارہ نہیں چمک رہا، ہمارا نصیب نہیں کھل رہا، یہ غربت ہمارے پاس ہی کیوں ہے، رزق دولت کی کمی ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے سے اس کی قسمت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی قسمت کے امیر ہوتے ہیں تو کوئی غریب۔ ہر جاندار اپنی زندگی کا، اپنے دن کا آغاز رب کریم کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ صبح صبح پرندے فجر کی نماز کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے نکلتے ہیں، رزق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، اور شام کو واپس خوب رزق حاصل کر کے اپنے گھونسلوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جتنی حمد و ثنا کی جائے، جتنی تعریف کی جائے، جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے، اتنا ہی انسان کو رزق میں اضافہ ملتا ہے۔ یہ بات آپ چاہے اپنی زندگی میں آزما کر دیکھ لیں کہ جتنا اللہ پاک کا دل سے شکر ادا کرو گے، اللہ پاک اتنا ہی آپ کے رزق دولت میں اضافہ فرماتا جائے گا۔ آج کل ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، ہم حرام کے پیچھے پڑ چکے ہیں، ہم 2 نمبر کاموں کے پیچھے پڑ چکے ہیں، ہم لالچی ہو چکے ہیں، ہمارے اندر سے حرص ختم نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ مل جائے کہ فٹافٹ دولت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو پیسہ ہمیں مل رہا ہے، یہ جو پیسے کا رزق کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے، ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بس آ جائے، جیسے مرضی آ جائے، دولت ہمارے پاس، پیسہ ہمارے پاس آ جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو رزق، جو دولت حرام کا ہوگا، ایک لقمہ بھی آپ کے اندر حرام کا چلا گیا تو آپ کی زندگی کیا، آپ کی نسلوں کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ اکثر رزق کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے اور اسی طریقے سے 2 وقت کی روزی روٹی کماتا ہے، جو کہ اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ یہ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ ان کی آمدنی بہت کم ہے، ان کا خرچہ زیادہ ہے، ان کے رزق دولت میں بہت زیادہ کمی ہے، تو استغفار کی کثرت سے تسبیح پڑھا کریں۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے میں 2-3 باتیں آپ کو بتاؤں گا، وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے پلے باندھ لیں۔ یقین کریں کبھی رزق دولت کی کمی آئے گی ہی نہیں، بلکہ رزق خود چل کر، خود دوڑتا ہوا آپ کی طرف آ جائے گا۔ استغفار سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے اس کے لیے اتنا رزق کا انتظام فرما دیتا ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ
کہ انگریزوں کے پاس، گوروں کے پاس، غیر مسلم کے پاس، کافروں کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت دولت ہے، ان کے پاس اتنا سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ پاک نے رزق حاصل کرنے کے 4 دروازے رکھے ہیں۔ پہلے 3 تو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں اور چوتھا ساری دنیا کے لیے ہے، یعنی اس میں مسلم، غیر مسلم، بت پرست، گورے، ہر کوئی آ جاتا ہے۔ رزق حاصل کرنے کا سب سے پہلا دروازہ نماز ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر رزق حاصل کرنے کا جو دوسرا دروازہ ہے وہ استغفار ہے۔ رزق حاصل کرنے کا جو تیسرا دروازہ ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور رزق حاصل کرنے کا چوتھا دروازہ ذریعہ معاش ہے، جو ذریعہ معاش اختیار کر لیتا ہے، اور یہ دروازہ سب کے لیے ہے، کوئی کافر ہو، مسلم ہو، بتوں کو پوجنے والا ہو، گورا ہو، سفید ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب کے لیے دروازہ ہے۔ اگر وہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی رزق عطا فرمائیں گے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم نے پہلے 3 دروازوں کو چھوڑ دیا ہے اور آخری دروازے کو لازم پکڑ لیا ہے، حالانکہ پہلے 3 دروازے نماز، استغفار اور تقوی یہ اتنے آسان ہیں کہ ان کو اگر بندہ لازم پکڑ لے تو مسلم، غیر مسلم، کافروں، بت پرستوں، گوروں، ان سے بھی زیادہ انسان دولت، رزق حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا ذریعہ معاش لازمی رکھے۔ ایسا نہیں کہ سب کام چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جائے اور کہے کہ ہمیں رزق نہیں مل رہا۔ اپنی کوشش جاری رکھے، ذریعہ معاش بنائے رکھے اور ساتھ ساتھ یہ 3 عمل کر لے، اس کی زندگی سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کے 3 اسم مبارک ہیں جن کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، ان کا ذکر کرنا ہے، آپ کے انشاءاللہ رزق دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک کے 3 اسم مبارک یا مجیبو، یا وہابو، یا رزاقو، یہ 3 اسم مبارک ہیں۔ ان کو آپ نے پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، چھوٹا سا درود پاک ہے، وہ درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ ایک مرتبہ یہ پڑھیں، اس کے بعد پھر پڑھیں یا مجیبو، یا وہابو، یا رزاقو۔ ایک مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما، اور ساتھ 3 اسم مبارک یا مجیبو، یا وہابو، یا رزاقو۔ اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما، یا مجیبو، یا وہابو، یا رزاقو۔ پھر اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما، یا مجیبو، یا وہابو، یا رزاقو۔ اسی طرح کثرت سے آپ لوگ اس کا ورد کرتے جائیں، ذکر کرتے جائیں، یقین مانیں دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اس کو ایک بار ضرور پڑھ کر دیکھیں، آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔